سبحان اللہ سبحان الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ حامیم والکتاب المبین سبحان اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ سبحان اللہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيد المرسلين سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے سبحان اللہ سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے بخششوں کی تو طرف آؤ یہ بخششوں کی رات ہے عائشہ بی بی نے پوچھا
مصطفیٰ یہ بخششوں کی رات ہے سر کو سجدے میں جھکاؤ یہ بخششوں کی رات ہے آج ہر عاصی کی معصیت مٹا کے خدا آج ہر عاصی کی معصیت مٹا کے خدا بخششیں کر دے عطا یہ بخششوں کی رات ہے سر کو سجدے میں جھکاؤ یہ بخششوں کی رات ہے بولی رحمت دھل گئے ہیں سب گناہ تیرے وہی بولی رحمت دھل گئے ہیں تیرے گناہ ظہیر اب نہ رو چل گھر کو جا یہ بخششوں کی رات ہے اب نہ رو چل گھر کو جا یہ بخششوں کی رات ہے سر کو سجدے میں جھکاؤ یہ بخششوں کی رات ہے سبحان اللہ حمد و ثنا دے بعد سبحان اللہ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو بندہ نا چیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں دو تین آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان دے کلمت الحق جاری فرماوے اللہ آمین حق تعالیٰ دونوں میں نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد وچ موجود نے سبحان اور سید بادشاہ کی زیارت فرما رہے ہو دوست احباب سبحان میرے تو قبل سینئر علماء کرام نے اپنی حاضریاں بھی پیش کیتیاں سبحان بس میں بھی مختصر وقت وچ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تسی دوست احباب تھکے ہو نہیں جی نہیں واہ واہ تھوڑی طبیعت دس رہی ہے نہیں نہیں جی تسی دوست احباب شوق دا مظاہرہ کیتا تے پھر انشاءاللہ کوئی چند گلاں میرے اندروں بھی نکلن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں تسی بیٹھے ہو یہی ماحول رہا تے پھر بس 10 تو 15 منٹ نہیں نہیں حاضری مقصود ہے حاضری لوا کے تے انشاءاللہ محفل نو اختتام بتائے آواں گے 2 بجے تو بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ نہیں ہے جدی نہیں جنہ مجمع آواز اس طرح دی نہیں آئی گونج نال بولو اچھی آواز سبحان اللہ واہ جی واہ کیا ہے عزیزم الحمدللہ اللہ رب العزت دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہو جائے سبحان اللہ سبحان کہ مالک نے سانو اج دی اے عظیم بابرکت رات اللہ نے سانو نصیب فرمائی کو بند کری سبحان یہ مالک دا احسان ہے مالک نے کرم نوازی فرمائی ہے سبحان تساں دوست احباب
ایک سال دے عرصے دی اندر تھوڑا جہا غور کرو. گزشتہ سال ماہ شعبان المبارک دی 15ویں دی رات کئی ساڈے نال دوست ایسے ہون گے جنہاں نے اس رات دیاں رحمتاں تے برکتاں لٹیاں ہون گیاں، عبادات وچ وقت اپنا گزاریا ہوئے گا، لیکن اج وہ ساڈے اندر موجود نہیں. تے اج اس سال بھی آپاں جڑے محفل پاک دی زینت بڑے ہاں، پتہ نہیں اگلا سال کنوں کنوں نصیب ہوئے کنوں کنوں نہ ہوئے. ایدہ بھی فیصلہ اج رات ہی ہوتا ہے. اج رات ہی رب نے فیصلہ کر دینا ہے کہ اگلا سال تے اے بابرکت رات کدے کدے کھاتے وچ آنی ہے، کدے کدے کھاتے چ نہیں. میں عرض کیتی ہے اللہ دا ساڈے تے احسان ہویا ہے کہ مالک نے سانو اج دیاں گھڑیاں نصیب کیتیاں نے. ہن میرے سمیت آپاں دعا اے کرنی ہے کہ مولا جویں اج دی اے بابرکت رات سانو عطا فرمائیے، ایویں اس رات دیاں رحمتاں اور برکتاں لٹن دی بھی مولا سانو توفیق عطا فرما. جنہ جنہ نو رحمتاں چاہیے نے وہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا 40 بندیاں وچوں ایک ایسا ہوندا ہے جے دی رب نہیں ٹالدا. 40 وچوں ایک ایسا ہوتا ہے جیڑا خدا محبوب ہوتا ہے جے دی رب مندا ہے ٹالدا نہیں. تے ہن اس نیت دے اتے اسی ایک باراں پھر آمین آکھڑیے کہ پتہ نہیں کوئی ایویں دا بیٹھا ہوئے جے دی آمین دے صدقے نال اللہ ساریاں دی آمین قبول فرما. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دوستو اس رات دے حوالے دے نال ہی مختصر جی گفتگو کرنی ہے. اج والی رات جیدہ نام ہے شب برات. شب دا معنی ہے رات، اور اے شب عربی زبان دا لفظ نہیں. عربی زبان وچ رات نو لیلہ آکھیا جاتا ہے، تے شب اے فارسی زبان دا لفظ ہے جڑا کہ ساڈے وچ استعمال ہوتا ہے. برات، برات دا معنی ہے آزادی. کی معنی ہے؟ آزادی. ایدے تو آسان طریقے دے نال ترجمہ عرض کراں کہ اے شب برات او رات ہے کہ اس رات دے اندر اللہ وحدہ لا شریک اپنے بے بہا بندیاں دے گناہ بخش کے رب جہنم چو کڈ کے جنت دیا ٹکٹا عطا فرما. رب جنت وچ داخل کر دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایک گناہاں تو آزاد ہون والی رات. اللہ اپنے بندیاں نو گناہاں تو آزاد کرنا. شب برات. سبحان اللہ. اے رات جس رات دے اندر میں تے تسی اللہ دے رسول دا ذکر خیر کر تے سن رہے ہیں، بڑیاں عظمتاں دے شان. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمودے نے کہ آقا علیہ السلام دی ذات ببرکات نے فرمایا جدو 14 شعبان دا دن آوے تے 15 شعبان دی رات آوے، حضور نے فرمایا اس رات نو سو کے نہیں گزارنا، سو کے نہیں گزارنا، سو کے نہیں گزارنا. سرکار نے فرمایا اللہ دی بندگی دی اندر قیام دے اندر ساری رات گزار دینی ہے. حضور نے فرمایا 15 شعبان دی رات رب دی عبادت وچ گزارنی ہے، 15 شعبان دا دن روزہ رکھ کے گزارنا. 15 شعبان دا دن روزہ رکھ کے گزارنا. انہی عظمتاں تے شاناں والی رات اللہ نے سانو نصیب فرمائی. دوستو اس رات دیاں عظمتاں تے فضیلتاں اللہ رب العزت دے پاک کلام تو عرض کراں.
جناب دے سامنے جڑیاں آیات مبارکہ میں تلاوت کیتیاں نے رب ارشاد فرماتا ہے حامیم سبحان اللہ علماء موجود نے حامیم یہ حروف مقطعات وچ سبحان ایویں قرآن پاک دے اندر کئی سورتاں دی ابتدا حروف مقطعات سبحان جے میں قاف الف لام میم کاف ہا یا عین صاد اشارے حروف مقطعات ہیں اگرچہ مفسرین کرام نے انہاں حروفاں تے لمبیاں لمبیاں باساں کیتیاں نے لیکن باوجود باسا کرن دے مفسرین کرام یہ لکھ گئے نے کہ حروف مقطعات دی شان قرآن بھیجن والا یا رب جان دائے یا قرآن جو دی نات بن گیا ہے وہ مصطفیٰ جان والکتاب المبین اللہ نے فرمایا قسم روشن اور واضح کتاب دی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اللہ نے فرمایا بے شک اساں اس کتاب مبین کو مبارک والی رات دے اندر نازل فرمایا سبحان اللہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اللہ فرماندے اساں ڈر سنان والے ہیں سبحان اللہ مفسرین کرام فرماندے نے کہ اتھے لیلۃ مبارکہ تو مراد 15 شعبان المعظم دی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دے قرآن نے کی فرمایا ہے کہ اشا قرآن انا انزلنا قرآن اسی برکت والی رات وچ نازل فرمایا ہے سبحان اللہ یعنی معلوم ہویا اس رات دے اندر اللہ دے قرآن دا نزول ہویا اس رات دے اندر اللہ دے قرآن دا نزول ہویا ہے حالانکہ قرآن دستے کہ قرآن اس رات وچ نہیں آیا قرآن اس رات وچ نہیں آیا ہون میں قرآن پڑھنا ہے تے تسی دوست احبابہ دا میں ذوق چیک کرنا ہے کہ قرآن سنن دے تسی دوست احباب کتنی داد دے دے ہو بولو اچھی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بارہ پھر کہہ دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرات گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مقدس کلام رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ اوے جدی اندر قرآن آیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے صرف مہینے دا ذکر نہیں کیتا کریم رب نے آن والی رات دا بھی تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے رب پروردگار نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ نے فرمایا قرآن کریم نو اسا لیلۃ القدر والی رات نازل فرمایا ہے اللہ نے فرمایا تسی کی جانو لیلۃ القدر والی رات کی ہے علی دان گرامی ہن غور فرما دو فرامین نے ایک فرمان دے مطابق قرآن رمضان المبارک نو آیا ہے ایک فرمان دے مطابق قرآن 15 شعبان المعظم نو آیا ہے ہن انہاں دو فرامین دے اندر فرق اساں کیویں کرنا ہے او بھی اللہ دا کلام ہے او بھی اللہ دا کلام ہے علماء مفسرین کرام گل سمجھان واسطے علماء فرماندے نے ہن نزول دیاں نے دو قسماں نے فرماندے نے ایک نزول تقدیری ہے تے ایک نزول حقیقی ہے علماء فرماندے نے نزول تقدیری تو مراد قرآن کریم لوح محفوظ تو فرشتیاں نے پہلے آسمان دے اٹھے لے آندا تے لوح حقیقی تو مراد پہلے آسمان تو دنیا دے اٹھے آیا اور گل بالکل واضح ہو گئی ہے 15 شعبان المعظم دی رات بھی قرآن آیا ہے لیلۃ القدر والی رات بھی قرآن آیا ہے 15 شعبان المعظم دی رات قرآن لوح محفوظ تو پہلے آسمان دے آیا ہے لیلۃ
القدر والی رات پہلے آسمان تو دنیا دے آیا پہلے آسمان تو دنیا دے آیا ہے گل بالکل واضح ہو گئی ہے مفسرین کرام نے بہترین طریقے دی اندر ونڈ فرما دیتی ہے مفسرین فرماتے نے گل سچی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رب دا او فرمان بھی سچا ہے او بھی سچا ہے 15 شعبان المعظم دی رات بھی قرآن آیا ہے لیلۃ القدر والی رات بھی قرآن آیا ہے ونڈ کس طرح دی کیتی 15 شعبان المعظم قرآن نزول قرآن دا تقدیری ہویا ہے لیلۃ القدر والی رات قرآن دا نزول حقیقی ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت وچ قرآن دی ابتدا دنیا تے سبحان اللہ لیلۃ القدر والی رات سبحان اللہ سبحان اللہ علماء نے بالکل مسئلہ واضح کر دیا سبحان اللہ تعزیزم اللہ وحدہ لا شریک نے اگے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ نے فرمایا اس رات ہر حکمت والا کام ونڈ دیتا جاتا رب نے فرمایا ہر حکمت والا کام ونڈ دیتا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن نے دسیا ہے اس رات رب فیصلہ فرما دیتا ہے کنو کنو اس سال دے اندر موت ہونی ہے کدی کدی اس سال دے اندر ولادت ہونی ہے کنو کنو دنیا دے اندر مشکلات ہونیاں نے کنو کنو دنیا دے اندر تکلیفاں ہونیاں نے یعنی آنے والے سال دے جننے دکھ سکھ جننے بھی حالات معاملات ہوتے نے سارے لسٹاں بڑھا کے رب وحدہ لا شریک فرشتیاں دے سپرد کر دیتا ہے ہننا چیز ایک چشتی ایک گل عرض کرن لگا ہے جے ایک سال پہلا جے فرشتیاں نو حالات معاملات دا پتہ لگ جاتا ہے فرشتیاں نو پتہ لگ جاتا ہے فلاں بندے دے نال کی ہونا ہے فلاں بندے دے نال کی ہونا ہے جے فرشتیاں نو پتہ لگ جاتا ہے پھر رب دی عطا دے نال فرشتیاں دے امام الانبیاء نو بھی پتہ حضور علیہ السلام دی ذات مبارکات نو بھی ہر چیز دا علم ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عطا دے نال اپنے نبی نو سب کچھ عطا کر دیتا ہے دوستان گرامی اس رات دی فضیلت اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن وچوں تساں سماعت کیتی ہے میرا دل پیا کردا ہے آقا علیہ السلام دے سچے تے سچے فرمان وچوں اس رات دی فضیلت جناب نو عرض کرا گل ایویں عرض نہیں کراں گا حدیث مبارک دا مول تسی دوست بابا نے پانا ہے سینے دا زور لا کے ایک بارا بولو سبحان اللہ نہیں حالے سستی دا مظاہرہ پہ کر دے چادر دا ثبوت دے دوئے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے بازوک بیٹھے ہو اللہ رب العزت تھوڑا اے ذوق سلامت رکھے اللہ وحدہ لا شریک تھوڑا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے قدم قدم دے تو نیکیاں دے ذخیرے عطا فرماوے توجہ فرما حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دراوی نے ارشاد فرماتے نے آقا علیہ السلام دی ذات مبارکات موسیٰ کیا حضور علیہ السلام جدو شعبان المعظم دا چن نظر آنا میرے نبی نے اس ماہ مبارک دے اندر اکثر بیشتر حضور نے روزے رکھنے حضور نے اکثر بیشتر روزے رکھنے آپ فرماتے نے میں ایک بارا نبی دے دربار وچ حاضر خدمت ہویا ہاتھ بن کے میں عرض کیتی ہے لجپالا ایک گل عرض کرنی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسامہ بن زید پوچھ کی پوچھنائی عرض کر دینے لجپالا جب شعبان المعظم دا مہینہ ہوتا ہے تسی اس ماہ مبارک نو اکثر و بیشتر روزے دی حالت میں گزار دیو حالانکہ محرم الحرام بھی اللہ دا سفر بھی اللہ دا ربیع الاول بھی اللہ دا ربیع الثانی بھی اللہ دا جمادی الاول بھی اللہ دا جمادی الثانی بھی اللہ دا رجب بھی اللہ دا شعبان بھی اللہ دا رمضان بھی اللہ دا شوال زکات ذوالقعدہ یعنی 12 مہینے اس رب پروردگار دینے لیکن رمضان المبارک دے روزیاں تو بعد تسی جس ماہ مبارک دے اندر روزیاں دی کسرت کر دے او ماہ شعبان المبارک
او شعبان دا مہینہ ہے حضور روزے کیوں رکھ دے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات نے جملے جڑے ارشاد فرمائے سن دے اپنے سینے دے اندر ٹھنڈ پا میرے نبی نے ارشاد فرمایا بے شک شعبان اے رجب دے رمضان المبارک دے مہینیاں دے درمیان وچ ہوندا ہے پہلے رجب پھر شعبان پھر رمضان درمیان وچ شعبان المعظم دا مہینہ ہے اگلی گل حضور نے جڑی ارشاد فرمائی ہے اس گل نو سن کے بھی جے تسی دنا بولے اے دے کولوں چنگی تقریر پھر میرے کولوں نہیں ہو سکتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا رجب المرجب دا مہینہ جس مہینے دی اندر محمد الرسول اللہ دا مہمان بڑے آئے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے جس مہینے دی اندر محمد دی امت رب دی مہمان رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے جس مہینے دے اندر رب وحدہ لا شریک دی مہمان نبی دی امت بڑھ دیئے دوسری وجہ میرے نبی نے بیان فرمائی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب المرجب دا مہینہ اے اللہ وحدہ لا شریک دا مہینہ ہے حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے پھر رمضان میری امت دا مہینہ رمضان المبارک حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے بڑا عظیم نقطہ جناب نو عرض کرن لگا وا توجہ دے نال سماعت کر ہن پہلے رجب دا ذکر ہویا ہے پھر شعبان دا پھر رمضان دا پہلا مہینہ کیدا اللہ وحدہ لا شریک دا آخری مہینہ کیدا رب دے بندیاں دا ہن اللہ وحدہ لا شریک دے مہینے دے رب دے بندیاں دے مہینے دے درمیان مہینہ گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات دا رب نے علال اعلان لفظہ دی اندر واضح کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا جنوں میرا قرب چاہیدا ہے کوئی بندہ ڈائریکٹ میرے کولا مر دی کوشش کرے گا دے پوتھیاں دے اسی ماران گے ڈائریکٹ رب وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات نال ملاقات نہیں ہونی جنہیں بھی رب ذوالجلال دی اطاعت دا قرب حاصل کرنا ہے اللہ نے فرمایا پہلے میرے حبیب دے در پہ آوے میرے نبی نے مہر لانی ہے تے رب دی بارگاہ وچ مقبول ہونا سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ وحدہ لا شریک نے اس گل دی مہر لا دیتی ہے رب نے فرمایا کوئی بندہ ڈائریکٹ میرے کول آوے کسی صورت نہیں آ سکتا جیڑا بھی آوے گا اللہ نے درمیان وچ حضور نو رکھ دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ رکھ دیتا ہے اور سادہ تے ایمان تے یقین ہے کہ کوئی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے تے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا وہ قیامت کا جو دن ہونا ہے بخاری مسلم دیا حدیثہ دستیاں نے تمام امت تمام لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک دے قہار نو رب دے جبار نو جدو دیکھن گے ایک دوسرے دے نال گلاں کرن گے کہ جائیے کوئی اپنا مددگار اسی طلب کریے مددگار تلاش کریے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سارے چل کے آدم نبی دی بارگاہ وچ آن گے آ کے عرض کرن گے رب ذوالجلال دی ذات ببرکات جو بڑی جلال دے اندر اللہ نے تانوں بڑی شاناں عطا کیتیاں نے رب وحدہ لا شریک نے فرشتیاں کو سجدہ کرایا فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتا اللہ نے کل دے کل اسماء ساری چیزاں دے تانوں نا عطا فرمائے اللہ نے اپنے گھر دے اندر تانوں جگہ عطا فرمائی اپنی جنت دے اندر تانوں اعلی مقام عطا فرمایا رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ دعا کرو مالک ساڈے تے کرم نوازی
فرما دے وے رب ذوالجلال دا جلال ختم ہو جاوے حضرت آدم نبی نے عرض کرنی ہے اس معاملے دے اندر میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا حضور فرماندے نے پھر سارے حضرت ابراہیم نبی دے کول آ جان گے آ کے عرض کرن گے اللہ نے تانوں بڑی شاناں بخشیاں نے اللہ نے تہاڈے واسطے اگ نوں ٹھنڈا کر دتا رب نے تانوں بڑی عزتاں دتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ اج ساڈی مغفرت دی طلب کرو رب کرم نوازی فرما دے وے حضور فرماندے نے حضرت ابراہیم نبی نے بھی یہی جواب دینا ہے اس معاملے دے اندر میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا تردیاں گل مختصر کرا حدیث مبارک دے بڑی طویل ہے حضرت موسیٰ کلیم دے کول سارے چل کے آن گے انہوں نے بھی یہی جواب دینا ہے اس معاملے دے اندر میں کوئی مدد نہیں کر سکدا چلدیاں حضرت عیسیٰ نبی دے دربار وچ آن گے عیسیٰ نبی دی خدمت وچ آ کے عرض کرن گے حضرت عیسیٰ نبی نے بھی یہی عرض کرنی ہے اس معاملے دے اندر میں تے تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا پر تانوں اج او در دسنا وا جس در والے دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے راضی کرن دا اس در والے نو رب نے فیصلہ کیتا ہے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کریما تو جس حال وچ راضی ہوے گا میں تینوں راضی فرماواں سبحان اللہ سبحان اللہ جس حال وچ راضی ہوے گا میں تینوں اس حال وچ راضی کراں گا اس دربار دے اندر جاؤ تہاڈی فریاد سنی جانی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑیاں گلاں کر رہا وا ایک گل دا انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوواں گا حضور ارشاد فرماندے نے پھر سارے چلدیاں پھر میرے کول آ جان گے میرے کول آ کے یہی عرض کرن گے بڑے پریشان آلا ساریاں نبیاں کو چکر لا کے آیا پر کسی نبی دے دربار وچوں سانو شفاعت دی طلب نہیں ملی مہربانی فرماؤ تسی کرم نوازی فرما دیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں انہاں نوں اے نہیں آکھنا اس معاملے دے اندر میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا حضور فرماندے نے میں فرمانا ہے میں تے ہاں مدد کرن والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تہاڈی مدد کرنی حضور فرماندے نے پھر میں سجدے تے سر رکھنا ہے اللہ نے فرمایا حبیبا سر سجدے تے چا جے راضی ہوے گا تینوں میں راضی فرماواں گا یعنی قیامت دا دن ہونا ہے تے ساڈی شفاعت رسول اللہ دے وسیلے دے صدقے دے نال ہی ہونی ہے میرا دل پیا کردا ہے اس حدیث مبارک دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار کو لو کرا کے آواں جو ذوق وچ بیٹھے ہو سننا تے پھر بولو سبحان اللہ سینے دا زور لا کے ہتھاں اٹھا کے بولو سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندے نے کہ بے بسم اللہ وہ اسم اللہ دا اتے اے بھی کہنا بھرا شفاعت سرور عالم اٹو چھٹ سی عالم سارا
میں قربان تُوے باہو جنوں ملیا نبی سہارا جنہوں ملیا نبی صاحب دوستو میں عرض کی تھی کوئی کام حضور دے وسیلے تے بغیر نہیں واہ جی واہ کیا ہی بات اللہ وحدہ لا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ وحدہ لا شریک دا کلام نہیں رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے نال محبت کرنی ہے نماز پڑھ روزہ رکھ عبادات کر صدقہ خیرات کر میں رب محبت فرماواں گا نا اللہ نے فرمایا جے میرے نال پیار کرنا ہے نا فتبعونی پھر میرے یار تے در تے آ میرے یار نال محبت کر رب نے فرمایا یحببکم اللہ میں رب نے تیرے نال پیار تے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا نمازاں انسان دیاں او دو قبول ہونیاں نے روزے انسان دے او دو قبول ہونے نے عبادات انسان دی او دو قبول ہونی ہے نفلی صدقہ خیرات انسان دی او دو قبول ہونی ہے جو تو سینے دی اندر عشق مصطفیٰ بھی ہوئے گا تے ادب مصطفیٰ بھی ہوئے سبحان اللہ ساریاں چیزاں بعد وچ پہلے نبی دے نال محبت کیا ہی بات ہے زندہ باد رسول فقد اطاع اللہ سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ السلام دا صرف در نہیں دکھایا جیڑا کچھ میرے کو منگنا ہے میرے یار تے در تے آؤ یار تے در تے آ جاؤ بس مہر لگ جاوے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ اللہ فرماتا ہے گناہ کر لے بندہ نافرمانیاں تو اس مالک دیاں کردا ہے نا نماز نہ پڑھے مثال دے ماں اے دی اندر حضور دی نافرمانی ہوئی ہے کہ مالک دی ہوئی ہے اللہ دی رب دی گناہ کریے نافرمانی اس مالک دیاں کریے اور مالک نے در اپنے یار دا رکھا آ جا بس مہر ایک باری لگا کہ اس دربار تو مہر لگ گئی پھر دنیا بھی آباد ہے پھر آخرت بھی آباد عزیزم میں عرض کر رہا سا آقا علیہ السلام دی ذات مبارکات نے ارشاد فرمایا کہ رجب دے مہینے وچ میں رب دا مہمان بنیا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میری امت رب دی مہمان بنی جو روزیاں لی گال حالے رہ گئی جو روزے سرکار دے غلام نے پوچھیا سی حضور روزے کیوں کسرت نال رکھ دے آقا علیہ السلام نے دا جواب دیتا سنو گے دے سینے چ ٹھنڈ پاؤ گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسامہ بن زید اس رات وچ اس مہینے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ ہر کسے دے نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے میری ایک خواہش ہے جو تو میرے نامہ اعمال پیش کیتے جان میں روزے دی حالت وچ سبحان اللہ جو تو میرے نامہ اعمال پیش کیتے جان میں روزے دی حالت وچ اوما جڑے تھک گئے نے بولو ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اختتام کریے نہیں جی نہیں سبحان اللہ جی نہیں تساں دوست احباباں دی طبیعت دے مطابق بولنا ہے بس کریے نہیں جی نہیں تھوڑا جا لو ٹائم بس زیادہ دیر لوگ نے وہ بس کرنے میں زیادہ نہیں نہیں جی نہیں خاموشی اختیار بولو سبحان اللہ جنہاں نے سننا ہے قبلہ شاہ جی تو سارے تیار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ذوق نو سلامت رکھے اللہ آمین عزیزم اے رات بڑیاں فضیلتاں لے کے آئی ہے بڑیاں شانہ لے کے رات آئی ہے سبحان اللہ آؤ حدیث مبارک سماعت کرو سبحان اللہ آقا علیہ السلام دی ذات مبارکات آپ نے ارشاد فرمایا جدو رب نے مینوں عرشاں تے بلایا نا جدو میں معراج تے گیا تے میں رب دی بارگاہ وچ گل عرض کیتی مولا موسیٰ نبی نو تو
صوبان عطا کیتا سی سپ سپ نو عربی دے اندر صوبان آکھیا جاتا ہے مولا موسیٰ نبی نو صوبان عطا کیتا ہے اس صوبان دے بدلے وچ مولا مینوں کی عطا کرنا ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی غور فرما اللہ وحدہ لا شریک دے حبیب نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا موسیٰ نبی نو تے صوبان عطا کیتا ہے مولا مینوں کی عطا کرنا ہے رب پروردگار نے ارشاد فرمایا موسیٰ نبی نو میں صوبان عطا کیتا اس صوبان دے بدلے میں تینوں صوبان عطا کرنا سبحان اللہ صوبان دے بدلے میں تینوں صوبان عطا کرنا وا اگلی گل بڑی سنن والی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ دا جڑا صوبان سی او جادوگراں دے سپاں نو کھا گیا سی پر تینوں جڑا میں صوبان عطا کرنا ہے اس صوبان نے تیری گناہگار امت دے گناہاں نو کھا جانا تیری گناہگار امت دے گناہاں نو کھا جانا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس بابرکت رات دیاں بڑیاں عزتاں فضیلتاں رکھیاں نے اور کریم رب نے سانو اج علم ہے عطا فرمائے نے اور ساڈا بھی حق بڑھدا ہے رب پروردگار دی بارگاہ اندر اساں بھی رجوع کریے اپنے گریبان دے اندر چھانک کے اساں بھی ویکھیے کہ کیڑے کیڑے عمل نے جڑی اسی اللہ وحدہ لا شریک دی اطاعت دے بندگی دے وچ کرنے آ کیڑے کیڑے او عمل نے جڑے نافرمانی دے اندر ساڈے گزردے نے کیڑے کیڑے او قیمتی ساڈے لمحات نے جڑے اللہ دے رسول دی اطاعت وچ گزر جاندے نے یقیناً جدوں اپنے گریبان ول اسی چھانک کے ویکھاں گے ساڈے ضمیر نے سانو جھجوڑنا ہے او کی پیا کرنا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی تیرے میرے واسطے بے وفا بن جاوے کس موڑ تے زندگی ختم ہو جاوے تے یقیناً جدو اے نفس چھجوڑیا پھر رب وحدہ لا شریک دا خوف بھی دل دے اندر آ جانا ہے اللہ وحدہ لا شریک دا ڈر بھی آ جانا ہے حالے بھی کریم رب نے جنیاں سی اس مالک دیا نافرمانیاں کرنے میرے تے تیرے رب نے اپنی رحمت والا بوہا بند نہیں کیتا اپنی توبہ والا بوہا بند نہیں کیتا اللہ فرماؤں دے بس یا ایوہ الذین آمنوا رب فرماؤں دے ایمان والے توبو الاللہ میں رب دی بارگاہ وچ دوبارہ آؤ تے صحیح آ کے توبہ تے کرو فرمایا توبۃ النصوحہ کرو یعنی او توبہ جدے بعد پھر گناہ نہ ہوئے رب فرماتا ہے پر ایک بار تسی آ جاؤ میں رب وحدہ لا شریک دے دربار دے اندر تسی آ کے منگو حضور علیہ السلام نے اس گل دی مہر لئی میرے نبی ارشاد فرماتے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ سچے دل نال رب دی بارگاہ وچ توبہ طلب کردا ہے رب انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں انہیں کبھی گناہ کیتا ہی نہیں سبحان اللہ تیرے میرے رب دی رحمت ہے نا سبحان اللہ اللہ نے تیرے میرے تے ایک کرم نوازیاں فرمائیاں نے نا رب پروردگار دی ذات ببرکات ارشاد فرماندی ہے بس آ جا جے بھٹکیا ہوئے ہیں میری نافرمانیاں وچ جے وقت گزار دیتا ہی ہن اگر شرمسار ہیں تینوں پتہ لگ گیا ہے بس یہی در رے اس در تو ہی خطامہ معاف ہونیاں نے جے حالے بھی تو شرمسار ہو کے میرے کول آ جانے تے میں رب نے اپنی رحمت تو تینوں دور نہیں کرنا بلکہ اپنی رحمت وچوں تینوں میں حصہ عطا فرمانا ہے عزیزاں آخری پیغام جناب نو عرض کراں کہ تساں دوست احباباں دے اندر کیڑا بندہ اس طرح دا بیٹھا ہے جڑا ایک خواہش رکھدا ہے کہ جدوں میں مراں قیامت دا دن ہوئے رب ذوالجلال دی عدالت لگے رب ذوالجلال جدو جلال وچ ہوئے تے قرآن ساڈا محافظ بن کے آ جاوے ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ سارے ماشاءاللہ سارے ہی خواہش رکھ دینے کہ قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کرے قرآن محافظ بن جائے سبحان اللہ سارے خواہش رکھ دینے سبحان اللہ پھر دوستو
کام ہی حل ہو گیا ہے، مسئلہ ہی اپنا حل ہو گیا ہے۔ جی اسی خواہش رکھنے ہیں کہ قیامت والے دن قرآن ساڈا محافظ تے حفاظت کرے ساڈی، پھر اس قرآن نال یاری لا، قرآن نال پھر یاری لا۔ جدو قرآن نال یاری لیں گا پھر یار یارانو چھڈ کے نہیں جاندے، یار حقیقی یار یارانو چھڈ کے نہیں جاندے۔ جدو قرآن نے ویکھنا ہے میرے نال یاری لاؤن والا بندہ اج مشکل وقت چھے، اج انہوں کلا چھڑ دیواں، نا نا، قرآن نے رب دی بارگاہ وچ عرض کرنی ہے مولا انہیں میرے نال دل آیا ہے، ایک میں ہو سکتا ہے کہ ایک جہنم میں چلا جاوے، قرآن نے مغفرت کرنی ہے، بخشش کرنی ہے۔ اور میں نو حدیث مبارک یاد آ گئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دراوی نے ارشاد فرماندے نے آقا علیہ السلام دی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھن والے یا قرآن پڑھان والے لوگاں دا گروہ جس جگہ دے اتے موجود ہوئے، حضور فرماندے نے رب وحدہ لا شریک دے طرفوں راحت دے سکون دا نزول ہوندا، راحت دے سکون دا نزول ہوندا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت اس گروہ نو اپنے آغوش وچ چھپا لیندی ہے۔ جے رب دی رحمت والے آغوش وچ آ جائیے پھر کوئی پریشانی پیچھے رہ جانی کوئی نہیں، پیچھے پھر کوئی پریشانی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب دی رحمت اپنے آغوش وچ انہاں نو چھپا لیندی ہے۔ سرکارہ نے ارشاد فرمایا رب وحدہ لا شریک دے مقرب فرشتے اس گروہ دے اتے اپنے پران دا سایہ کر دینے۔ اگلی گل جڑی میرے نبی نے ارشاد فرمائی سنو گے دے انشاءاللہ سکون تے لطف آئے گا۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھن والے یا قرآن پڑھان والے لوگاں دا جڑا گروہ ہوندہ ہے، اس گروہ دا ذکر اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مبارکات فرشتیاں دی محفل دی اندر بیٹھ کے اس گروہ دا ذکر خیر کر رب ذکر خیر، رب ذکر خیر کرتا ہے۔ کنہ دا بلا قرآن پڑھن دے پڑھان والا۔ پھر بیلیو قرآن نال یاری لاؤ، ادارہ الحمدللہ بڑے گھر دے اندر موجود ہے، قرآن نال یاری لاؤ، قرآن نال یاری لاؤ، اپنے بچیاں نو دین دی تربیت دیو، قرآن سکھاؤ تاکہ جدو منہ تے مٹی آوے نا پھر بیٹا پریشان نہ ہوئے کہ باپ دی قبر تے جا کے پڑھنا کی، باپ دی قبر تے جا کے پھر پڑھنا کی ہے، پتہ ہی نہ ہوئے سورت یاسین کیڑے سپارے کھڑی ہے، سورت ملک کیڑے سپارے کھڑی ہے، نا نا، پھر اولاد اللہ نے تینوں دیتی تے ہے پر اس اولاد نو تو تیار نہیں کر سکیا، زندگی او دی خاطر قربان کر دیتی، ہر دکھ سکھ او دے لئی تو قربان کر دیتا ہی، پر جدو مرے ہیں بیٹے نو پتہ ہی نہیں کہ والدین واسطے ایسال ثواب کی کرنا ہے، پھر اس اولاد دا سنگیو کوئی فائدہ نہیں۔ اے ساریاں چیزاں ادو سمجھ ہونیاں نے جدو کسے حافظ قرآن کول، قاری قرآن کول، عالم قرآن کول جدو بٹھاواں گے پھر اس عالم نے دسنا ہے، اس حافظ نے دسنا ہے، اس قاری نے دسنا ہے کہ باپ دی وصال تو بعد والدین نال پیار محبت، یعنی پھر سارا سلیقہ استاد نے سکھانا، استاد نے تاں سکھانا ہے جی اسی بھیجاں گے۔ تسی دوست احباب اپنے بچیاں دین دی تربیت دیو، دین اسلام نو دن دگنی رات چگنی، ویسے تے ترقی ہے، ویسے تے ترقی ہے، دین بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، لیکن ساڑھا بھی اتحاق بڑھتا ہے نا، اسی بھی اگان ہو جائیے پچھان نہ جائیے۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک آج دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔